اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور اس کے نزول سے پہلے کی اگر کیفیت کو ہم سمجھ جائیں تو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ سورہ کوثر کے نزول سے قبل یہ معاملہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد تھی، یعنی آپ کے صاحبزادے انتقال کر گئے تھے، اور تمام صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تھا، جو آخری صاحبزادے تھے ان کا بھی انتقال ہوا، تو اس پر ایک بدبخت عاص بن وائل اس نے کہا تھا کہ آپ تو ابتر ہو گئے معاذ اللہ۔ ابتر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خیر سے محروم ہونا، یا ابتر وہ کہ جس کا ذکر باقی نہ رہے، یا ابتر وہ کہ جس کی نسل آگے نہ چلے، تو اس نے ابتر کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا مراد معنی خیر کثیر بھی ہے، اور کوثر سے مراد دنیا جہاں کی فضیلتیں اور نعمتیں بھی ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی خیر سے محروم ہے۔ تو اس اعتبار سے دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یہ نہیں کہ ہم آپ کو میدان محشر میں کوثر عطا کریں گے، نہیں، بلکہ یہیں عطا فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ کوثر عطا فرمائی گئی وہ مقام محبوبیت کی وجہ سے عطا فرمائی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول، یعنی آپ رسول تھے تو اس لیے ہم نے آپ کو دی، نبی تھے تو اس لیے دی، نہیں، بلکہ اعطینا کل کوثر، یہ مقام محبوبیت ہے کہ ہم نے آپ کو محبوبیت کے مقام کی وجہ سے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ تیسرا یہ ہے کہ جب کوثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک ہو گئے۔ جب مالک ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو جس کی ملکیت میں چیز ہے وہ جس کو چاہے عطا کرتا پھرے، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو کوثر کی بشارت عطا فرمائی۔ اگر کوثر سے جنت مراد لے لیں یا خیر کثیر مراد لے لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ اب ان نعمتوں کے بعد فرمایا فصل لربک وانحر، قربانی کریں اور نماز پڑھیں۔ علماء نے فرمایا کہ نماز یا مطلق ہے کوئی بھی نماز، لیکن جب قربانی کا ذکر ساتھ آ گیا تو خاص طور پر عید الاضحیٰ کی نماز یا نماز عید کا یہاں پہ ذکر فرمایا گیا۔